پاکستان سمیت خطے میں امریکی مفادات اور امت مسلمہ کے خلاف امریکی اقدامات کے حوالے سے اپنے ناظرین کو نہ صرف بروقت آگاہ کیا بلکہ اس حوالے سے مغربی اور امریکی پروپیگنڈے کا بھرپور بھی جواب دیا گیا۔ رائل نیوز کا جرم یہ ہے کہ اس کے چیئرمین نے فرقوں اور گروہوں میں بٹی ہوئی پاکستانی قوم کو قومی یکجہتی کا درس دیا۔ رائل نیوز کا جرم یہ ہے کہ اس کے چیئرمین نے فرقوں اور گروہوں میں بٹی ہوئی پاکستانی قوم کو قومی یکجہتی کا درس دیا اور قومی یکجہتی کے پلیٹ فارم پر عوام کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ یا دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہنا ہو کہ علامہ اقبال کا وہ میسج جو کبھی انہوں نے امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر جگا کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے یہ پیارا ملک حاصل کیا، آج وہی ملک بہت سے فرقوں میں بٹا ہوا ہے۔ قومی یکجہتی کونسل بھی اسی چیز کی دعویدار ہے اور چیئرمین رائل نیوز میاں عبدالغفور بچو نے مختلف فرقوں میں بچے ہوئے ان لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور قومیت کی سوچ دی، پاکستانیت کی سوچ دی۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ رائل نیوز کے خلاف جبر کا یہ کوئی پہلا ہتھ کنڈا نہیں ہے۔ دور آمریت میں پرویز مشرف کی میڈیا کے خلاف آمریت کا پہلا نشانہ بھی رائل نیوز ہی بنا تھا۔ جب اس چینل پر پابندیاں لگائی گئیں اور عدلیہ تحریک کی کوریج کرنے پر نہ صرف رائل نیوز کے مالکان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا بلکہ رائل نیوز کی نشریات بھی بند کرا دی گئیں، لیکن جب تمام ہتھ کنڈے بھی استعمال کر لیے اس وقت بھی رائل نیوز کی انتظامیہ کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی اور رائل نیوز کے چیف ایگزیکٹو میاں عبدالغفور بچو اپنی حق گوئی اور بے باکی سے باز نہ آئے اور وہ صرف سچ کا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ دور آمریت ہو یا جمہوری تماشا، رائل نیوز اپنی حق گوئی اور بے باکی کے باعث ہمیشہ زیر عتاب رہا اور حکمران سرکاری درباری سچ سننے کے لیے رائل نیوز پر دباؤ ڈالتے رہے۔ کبھی نشریات بند کرا گئیں، کبھی اشتہار روکے گئے اور کبھی مالکان کے خلاف بے بنیاد کیسز بنائے گئے کیونکہ حکومتی ارکان یہ چاہتے تھے کہ رائل نیوز ان کی زبان میں گفتگو کرے، لیکن ان کی زبان میں گفتگو نہیں بلکہ عوام تک سچ کا سفر پہنچانے کے لیے رائل نیوز ہمیشہ آگے رہا۔ سینئر آرٹسٹ عثمان پیرزادہ سے ہمارا رابطہ ایک بار پھر بحال ہوا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ عثمان پیرزادہ صاحب، رائل نیوز میں خوش آمدید کہیں گے؟ جی السلام علیکم۔ عثمان پیرزادہ صاحب، پیمرا کی جانب سے بند کیا گیا ہے، رائل نیوز پر پابندی لگائی گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود کیبل کو بند کیا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ صحافت ہر ملک کا ایک امپورٹنٹ یعنی کہ اس کی یہ رائٹ ہے اور ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی کے اندر فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف پریس از امپورٹنٹ، لیکن اس کے اندر جو میڈیا ہے اس کو بھی اپنی ایک لائن ڈرا کرنی ہے، کہاں تک جائے گا۔ لیکن I personally feel every channel, every media جس کے پاس لائسنس ہے they have a right to say what they want to say. But tell the real story, the right story, don't tell a lie. جی عثمان پیرزادہ صاحب، ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس جاری کیا ہے کہ رائل نیوز پر پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی اور جو تمام تر الزامات تھے ان کو کلیئر کیا گیا، اس کے باوجود بھی حکومت نے پابندی لگائی ہے۔ آمریتی اقدام کرنے والے یہ جمہوری حکمران جو ہیں، کیا اب دعوے دار رہ گئے ہیں اپنے آپ کو جمہوری کہلانے والے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کی سب سے بڑی شرط جو ہے وہ فریڈم آف اسپیچ ہے، جی، تو آپ کو وہ فریڈم ہونا چاہیے، اور اسی فریڈم سے ہم کو روکا جا رہا ہے۔ but that's wrong, that's not right. جی بہت شکریہ عثمان پیرزادہ صاحب رائل نیوز سے گفتگو کرنے کا۔ سینئر آرٹسٹ عثمان پیرزادہ رائل نیوز سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب فریڈم آف اسپیچ سے روکا جا رہا ہے تو یہی ایک غلط اقدام ہے اس حکومت کا، اور حکومت کی جانب سے جو رائل نیوز پر پابندی لگائی گئی ہے اس پر شدید تنقید کر رہے تھے۔ ناظرین، آج جب رائل نیوز پر پابندی لگائی گئی ہے پیمرا کی جانب سے، یہ انتہائی قدم اٹھایا گیا ہے۔ وہاں پر آپ نے جانا کہ بہت سے عوام کا یہ کہنا ہے اور بہت سے سینئر تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ فریڈم آف سپیچ کی سراسر ناانصافی ہے اور اس سے زیادتی ہے، اور عوام کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے کہ ایک ایسا چینل جو ہمیشہ سچ کا مسافر رہا ہے اور سچ پہنچاتا رہا ہے، اس کو پابند سلاسل کرنا یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ حکومت سے ہر شخص یہی کہتا نظر آ رہا ہے کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ حق گوئی اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے سے ہماری زبانیں نہ پہلے لرزی ہیں نہ اب لرزیں گی، پائے استقامت میں کوئی لغزش نہیں آئے گی۔
सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार असलम ज़ार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। असलम ज़ार साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, पैमरा ने रॉयल न्यूज़ पर पाबंदी लगाई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फैसला है उसको उसकी खिलाफ वर्जी की है इन्होंने, इस पर आप क्या कहेंगे? असलम ज़ार साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएं कि आमरीती इक़दाम करने वाले जमहूरी हुक्मरानों ने कोई दावेदार रह गए अब अपने आप को जमहूरियत कहलाने वाले? मैं कह रहा हूं कि अगर जो है सुप्रीम कोर्ट ने आपको इजाजत दी है कि काम अपना, हाई कोर्ट ने इजाजत दी है कि अपना काम जारी रखें, तो वो ऐसा तो नहीं कर सकते, फिर आपको फौरन कंटेम्प्ट में चला जाना चाहिए जी। और वो जो है ताकि वो अब जो है ये मामला फिर कोर्ट और जो है हुकूमत के दरमियान होगा, पैमरा के दरमियान होगा, और हुकूमत ये एक अदालत का फर्ज होता है कि वो अपने आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन करवाए। जी जी असलम ज़ार साहब, इस हुकूमत ने बड़ा दावा किया है कि आज़ादी सहाफ़त हमने दी है सहाफ़ियों को, और अब इस इक़दाम को आप किस तरह देख रहे हैं? किस तरह की आज़ादी सहाफ़त है? हाई कोर्ट इजाज़त दे रहा है चैनल को खोलने की, खबरें दिखाने की, सच दिखाने की, और पैमरा की जानिब से पाबंदी लगाई गई है हुकूमती इमा पर। मैं कह रहा हूँ कि ये तो फिर बहुत ही काबिल मजम्मत है ना जी। ये तो बहुत काबिल मजम्मत है। और कोर्ट की, मैंने आपसे कहा कि जब कोर्ट कोई आर्डर पास कर देती है या किसी को स्टे दे देती है, और अगर कोई जिसके खिलाफ स्टे मिलता है, अगर वो स्टे की खिलाफ वर्जी करता है, तो फिर ये मामला कोर्ट के और खिलाफ वर्जी करने वाले के दरमियान होता है जी। और कोर्ट का काम होता है कि वो अपने आर्डर की इम्प्लीमेंटेशन करवाए और उसकी हिफाजत करे। जी। आप लोगों को यहाँ ये काबिल मुजम्मत है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो ना सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं बल्कि अदालत के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जी। और ये बात जो है अदालत और को जो है अपना ऑर्डर हमेशा इम्प्लीमेंटेशन करवाना, उसका इम्प्लीमेंट करवाना आता है। आप लोगों को, इदारे को फौरी तौर पर कंटेम्प्ट में चले जाना चाहिए। ठीक है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जनाब हुकूमत जो है ये ज्यादती कर रही है, देखें हुकूमत जो है ना वो तो उसको खुद समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रही है। वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब सजा याफ्ता है, वो डट के बैठे हुए हैं कि जनाब हम तो नहीं जाते, जो मर्जी कर लो। इसी तरह और बेशुमार मामले हैं, हुकूमत कहती है, अदालत कहती है खत लिखो, वहां पर जो पैसे पड़े हुए हैं स्विस बैंक्स में, वो कहते हैं नहीं लिखते हम। तो ये तो देखे ना, ये तो एक बड़ा ही ऐसा एक रवैया है जो काबिल मजम्मत है और जिसकी कोई बंदा भी, कोई भी ज़ी शऊर शख्स जो है तईद नहीं कर सकता। और ये तो बिल्कुल जो है ना ऐसे ही है जैसे जो है कोई मुल्क में कोई कानून हो ही ना, कानून की हुक्मरानी ही ना हो, रूल ऑफ लॉ ही ना हो, और अगर हुकूमत जो है खुद ही उसको तोड़ना शुरू कर दे, हुकूमत खुद ही उस पर अमल ना करे, तो इससे ज्यादा और बदकिस्मती क्या है। तो दैट मीन्स कि जो है आप ये तवक्को ही नहीं कर सकते कि जो है आप जो है कोई आर्डर पास करे और हुकूमत के हम मानते ही नहीं है जी। अदालत किसी को रोके कि ये काम नहीं करना, वो कहते हम करेंगे। तो दैट मीन्स ये तो फिर सोसाइटी और जो है मुल्क और कौम जो है वो लॉलेसनेस की तरफ जा रहे हैं जी। और जब सोसाइटीज और मुल्क और कंट्रीज और लोग लॉलेसनेस की तरफ, फिर होता क्या, फिर अनार्की होती है ना। जो चाहे वो कानून पे अमल करवा ले, जिसमें ताकत वो अमल करवा ले, जिसमें ताकत नहीं है वो चुप करके बैठा रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया असलम ज़ार साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने का। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार असलम ज़ार रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। रॉयल न्यूज़ के खिलाफ जबर का ये कोई पहला हथकंडा नहीं है। दौरे आमरीत में परवेज मुशर्रफ की मीडिया के खिलाफ आमरीत का पहला निशाना भी रॉयल न्यूज़ ही को बनाया गया जब इस चैनल पर पाबंदियां लगाई गई और अदलिया तहरीक की कवरेज करने पर न सिर्फ रॉयल न्यूज़ के मालिकान को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया बल्कि रॉयल न्यूज़ की नशरियात भी बंद करवा दी गई थी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। हामिद खान साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। हामिद खान साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाज़ेह अहकाम है रॉयल न्यूज़ पर किसी किस्म की कोई पाबंदियां उनकी नशरियात पर नहीं लगाई जाएंगी, उसके बावजूद पाबंदी लगाई गई है। पैमरा की जानिब से केबल ऑपरेटर्स पर दबाव डाला जा रहा है कि रॉयल न्यूज़ की नशरियात को बंद कर दिया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कोई भी
اظہار آزادی پر کوئی بھی پابندی جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی اور غیر جمہوری ہوگی. جی میں اچھا اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. حامد خان صاحب، عوامیت نے اقدام کیا ہے اور جمہوری یہ حکمران ہیں، دور مشرف کی یاد تازہ کرائی ہے اس اقدام سے، اور آپ اس اقدام کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مشرف کو کے اوپر شدید تنقید کی، اسی کے دور کی یاد تازہ کرائی ہے انہوں نے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی آپ اس پر کیا کہیں گے؟ کس طرح روشنی ڈالیں گے؟ کیا چیز؟ مشرف دور کی یاد تازہ کرائی ہے ان جمہوری حکمرانوں نے، آپ اس پر کس طرح روشنی ڈالیں گے؟ میں نے کہا بالکل صحیح ہے کہ مشرف دور کی ان میں سے یہ مشرف کے ساتھ مل کے اقتدار میں آئے ہیں، ان میں اور مشرف میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہے. جی تھینک یو. اچھا، اب حامد خان صاحب، توہین عدالت کے لیے بھی از خود نوٹس چل رہی ہے. ایک بار پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ہم پر پابندی لگائے گئی، یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہیں آتا؟ بھائی مجھے فیکٹس نہ پوچھو، مجھے کیا پتا کون سے کیس میں کیا آرڈر ہوا اور میں اس کے اوپر کامنٹ کرنا شروع کر دوں. میں تو عام کامنٹ دے سکتا ہوں جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ کوئی بھی اظہار خیال اظہار رائے پر پابندی جو ہے میں سمجھتا ہوں غیر جمہوری. بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب رائل نیوز سے گفتگو کرنے کا. سینئر ایڈوکیٹ سابق صدر سپریم کورٹ بار حامد خان رائل نیوز سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حکومت کا یہ اقدام بالکل ٹھیک نہیں. رائل نیوز کی نشریات پر پابندی لگائی گئی ہے، عوام میں بھی اس حوالے سے شدید اشتعال پایا جا رہا ہے. عوامی رد عمل کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں. کو نہیں بند کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آج رائل نیوز سچ بول رہا ہے، اس کو بند کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میرے خیال میں یہ بالکل سراسر غلط ہے. حکومت کو یہ چاہیے کہ تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ ان کو یہ سچ بولنے کی اجازت دی جائے. اگر ایسی آج رائل نیوز کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ بند کر دیا جائے، کل کو دوسرے بھی ٹی وی اسٹیشن کو ایسے ہی بند کرنے کی دھمکی دی جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل سراسر غلط ہے، اور حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر سخت نوٹس لیا جائے. جو لوگ دھمکی دے رہے ہیں ان کو سزا دینی چاہیے. یہ رائل نیوز کو بند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو چلنا چاہیے، کیونکہ سچائی جو ہے وہ سچائی ہوتی ہے. اس لیے سچائی کو بیان کرنے کے لیے رائل نیوز جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ظفر علی شاہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے. ظفر علی شاہ صاحب، رائل نیوز میں خوش آمدید کہیں گے. بہت مہربانی، شکریہ. ظفر علی شاہ صاحب، رائل نیوز پر پابندیاں لگائی گئی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح احکام دیا ہے کہ رائل نیوز کی نشریات پر پابندیاں نہیں لگائی جائیں. اس کے باوجود حکومت پیمرا کے ذریعے کیبل آپریٹرز پر دباؤ بڑھا رہی ہے کہ رائل نیوز کی نشریات کو بند کیا جائے. ایک بار پھر توہین عدالت ہی کی جا رہی ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس اقدام کو؟ صرف توہین عدالت ہی نہیں کی جا رہی کہ یہ اس طرح پاکستان کی صحافت کو اور پاکستان کے میڈیا کو اس طرح طاقت کے زور پر اور ریاستی جبر کے طور پر اس کو بند کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور رائل ٹی وی جو کہ اپنی ایک پیشہ ورانہ سرگرمیوں میں پیش ہے اور پاکستان کی عوام کو اور پاکستانی قوم کو بر وقت ان کو معلومات جو کہ لوگوں کا حق ہے معلومات حاصل کرنا ان کو پہنچا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیمرا کا یا پیمرا کی یہ جو منسٹری متعلقہ منسٹری جو ہے یہ ان کا یہ فیل جو ہے وہ قابل مذمت ہے. اور میں مطالبہ کروں گا ان سے ایک ممبر آف پارلیمنٹ کی حیثیت سے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ رائل پر پابندیاں اٹھا دیں اور ان کو بھی اسی طرح آزادی ہونی چاہیے جس طریقے سے دیگر میڈیا کے لوگ جو ہیں یا میڈیا کے جو ٹی وی ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح ان کو بھی اجازت دی جائے. ظفر علی شاہ صاحب، رائل نیوز کے چیئرمین میاں عبدالغفور وٹو کی جانب سے ایک تحریک بھی شروع کی گئی ہے قومی یکجہتی کونسل کے حوالے سے، اور عوام کو وہاں پر اکٹھا کیا جا رہا ہے کیونکہ عوام غربت، بے روزگاری اور لوڈ شیڈنگ کا جو تحفہ دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے وہ آئینہ حکومت کو دکھانے کے لیے اس تحریک پہ لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. کیا عوام تک سچ پہنچانا اور عوام کو سچ کی راہ پر لانا گناہ ہے کیا؟ کوئی گناہ نہیں، بلکہ یہ عین صحیح ثواب بھی ہے اور عین یہ قومی فریضہ بھی ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قوم کو بر وقت معلومات مہیا کرنا یہ قوم کا رائٹ ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے کہ قوم کو جو لمحہ بلمحہ ان کے حالات واقعات جو پتہ چلے. اور یہ جو انہوں نے لوڈ شیڈنگ کر کے پورے ملک کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، تو اگر کوئی کسی میڈیا کا کوئی رکن یا ٹیم یا کوئی میڈیا سکرین جو ہے وہ لوگوں کو اگر وہ بتاتی ہے تو یہ کوئی گناہ والی بات نہیں ہے. یہ تو عین قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیمرا والے اور جو متعلقہ
हुकाम बाला हैं वो सख्त गलती पर हैं और वो यक वक्त दो काम, यानी एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं, और नंबर 2 वो एक गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं आजाद सहाफत का, जो कि किसी सूरत भी ना तो उसको साफी तबका जो है वो बर्दाश्त करेगा और ना ही सियासी कारकुन जो है वो बर्दाश्त करेगी। जी जफर अली शाह साहब, आमरीती इकदाम करने वाले जमहूरी हुक्मरानों ने इस इकदाम से दौरे मुशर्रफ की याद ताज़ा नहीं कर दी एक बार फिर? ऐसा तो ये तो ताज़ा क्या कर दिया है कि इनमें पता चलता है कि मुशर्रफ की रूह जो है वो इनमें अभी तक जो है वो वही चल रही है और वही भटक रही है, क्योंकि जिससे ये बाज नहीं आते और कोई ना कोई ऐसी गैर अवामी और ऐसी गैर सियासी हरकत करते हैं जो कि जिस पर हर सूरत जो है वो मजम्मत करनी पड़ती है लोगों को। जफर अली शाह साहब, अब इस इकदाम पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को खुद नोटिस लेना चाहिए या नहीं? मैं समझता हूँ कि यकीनन लेना चाहिए, पहले भी बड़ी दफा ले चुके हैं वो, तो लेने में कोई हर्ज नहीं, वरना आपका राइट है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जाकर मूव करें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मूव करें और अपना वहाँ पर ये सारे हालात भी उनको बताएं कि ये पैमरा जो है वो इस तरीके से जो है वो उसकी हरकत और सकतात जो है वो आवाम खुश हैं और सहाफत को कुचलने के मुतरादफ है। जफर अली शाह साहब, हुकूमत ने बड़ा दावा किया है कि आज़ादी सहाफत को हमने जो है आज़ादी सहाफत दिया है, इस इकदाम से कोई जवाब बाकी रह गया अब इनके जमहूरी कहने का? हुकूमत झूठ बोलती है जी, झूठी है, झूठ इसका सबसे बड़ा जो इनका एजेंडा है वो पिछले 5 साल से पूरी कौम देख रही है कि वो झूठ पर खड़ा है और झूठ पर झूठ मारते चले जा रहे हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया जफर अली शाह साहब, रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जफर अली शाह रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि ये हुकूमत पिछले 5 साल से झूठ ही बोल रही है, ये हुकूमत झूठ पर ही खड़ी है और एक बार फिर आज़ादी सहाफत का जो नारा लगाया इस हुकूमत ने वो सब सामने आ गया है। किस तरीके से जब रॉयल न्यूज़ पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, उसके नशरियात पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं और मुशर्रफ की ही ये बाकियात हैं। रॉयल न्यूज के खिलाफ जबर का ये कोई पहला कंडा नहीं। दौरे आमरीत में परवेज मुशर्रफ की मीडिया